صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف قتال اور جہاد کی حد تک ہی نہیں، ہر میدان میں مومن نا عقیدہ میں، اخلاق میں، رسم میں، روایت میں، علم میں، ہر چیز میں وہ پوری دنیا سے اعلیٰ اور بلند ہوتا۔ جہاد چاروں اطراف پھیلا ہوتا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنی قوم، اللہ ہر جگہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھتا۔ بتایا ایمان کو شاہ کلید بتایا، اس سے کیا مراد؟ ہاں ایمان کے بارے میں بتایا، ایمان شاہ کلید ہے۔ شاہ کلید بتا نا، وہ بڑی چابی جس سے سارے کفل کھل جائے۔ کوئی چابی جو ہوتی ہے نا اس سے ایک کھلتا دروازہ، کوئی ایسی بھی ہوتی ہے ماسٹر کی جو سب دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ شاہ کلید، کلید چابی کو کہتے ہیں، سب سے بڑی چابی، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر ایمان سینے میں پیدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں معاشرے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ ان سے بھی مروب نہیں ہوتا، اس کی نگاہ میں شریعت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں اونچا ہوں، میں کیوں نیچے گروں؟ شاہی ہوتا ہے نا، گرد نہیں ہوتا۔ کرگس کی طرح وہ نا نجاست اور مردار پر نہیں گرتا، بلندیوں پر اٹھتا۔ ہر حال میں مومن سمجھتا ہے مومن بالائے ہر بالا ترے، غیر تے برنا تابد ہم ترے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، ان کی تہذیب ہم سے بہتر ہے، اگر صحیح دین کو جانتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جاتا۔ وہ کہتے ہیں میں بلندی چھوڑ کر پستیوں میں گر جاؤں، یہ لوگ اگر نادانی کی باتیں کر رہے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو میں اپنا علم ان کے لیے چھوڑ دوں؟ مگر اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس میں بھی وہ ان کنتم مومنین، خود ایمان کو جانتا ہو، وہ اس میں ہو۔ میرے دل میں ایک مثال ہے، ہاں فرمائے نا کہ آپ فرض کریں کوئی محلہ ہے گیٹو، غریبوں کا محلہ کوئی، تو بارش ہے، بارش کا پانی، گٹر کا پانی، گلیاں بھری ہوئی اور اس میں غریب لوگ بچے کھیل رہے ہیں، پانی میں، گندے پانی میں گزر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چینٹے ڈال رہے ہیں۔ تو ان بچوں میں سے اگر کسی ایک بچے کے کان میں یہ اس کو بتا دیا جائے کہ تم یہاں کا جو بادشاہ ہے، تم اس کے گم شدہ بیٹے ہو، وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، جس لمحے وہ تمہیں تلاش کر لے گا تو تم بادشاہ بن جاؤ۔ اس انفارمیشن کے آنے سے اس کے دماغ میں اس کا رویہ فوراً، وہ 50-60 بچے ہیں اس سے مختلف ہو جائے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں عام بچوں جیسا بچہ نہیں ہوں۔ یہ خوبی یہ امریکہ میں جو مرحوم تھے ملک شہباز، اصل نام پرانا نام ان کا مالکم ایکس تھا، مسلمان وہاں کے نیگرو مسلمان ہوئے، بڑے عظیم انسان، بڑے ذہین انسان تھے ماشاء اللہ۔ تو ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ کالوں کے آبادیوں میں، بستیوں میں جب جاتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو وہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، یو آر، یعنی آپ عظیم لوگ ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگوں کے اندر انقلاب کی بنیاد رکھ دیتے تھے، کسی کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ تو ایک خاص ہستی ہیں، خاص مقصد ہے آپ کی زندگی کا، بہت اعلیٰ مقصد ہے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ وہ بیج جو ہے نا شرافت کا اور جائز جو بڑائی ہے انسان کے اندر، جو اس کا احساس وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایمان جو ہے نا وہ یہی پیدا کرتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ کیسا بھی ہو، لباس اور گھر جیسا بھی ہو، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک بن جاتا ہے، بالا بن جاتا ہے۔ اس کا یہ احساس ہی جو ہے نا کہ مالک کائنات کا میں غلام ہوں، اس کا بندہ، میرا اس سے تعلق ہے۔ یہ درم و دینار کے بندے یا دان اور زر کے بندے، یہ کیا ہے اس کے سامنے؟ اللہ مالک کا میں فوجی ہوں، سپاہی ہوں، اس کی طرف سے مجھے وردی ملی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دورہ کیا، آخر میں شام کی طرف گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں، کوئی لباس ذرا اچھا آپ کو پہنا دیں۔ یہ لوگ جو ہے نا پہلے کے عادی ہیں کیسر کو دیکھنے کے دوسرے، تو ایک پادری سے نا کوئی ذرا لے آئے کپڑا، آپ کو پہنا دیا۔
اور ایک گھوڑا لے آئے اس اچھا سا ترکی، اس پر سوار کیا، وہ ٹھیلیاں کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کس شیطان پر مجھے سوار کر دیا، اتارو اور یہ لباس بھی لے جاؤ، وہی میرا نا پرانا جبہ لا کر مجھے دو۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، ان کپڑوں سے عزت نہیں دی۔ ہاں وہی کافی، ہم کیا تھے؟ اونٹ چرانے والے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے عزت ملی ہے، ہمارے لیے وہی امتیاز اور شرف کافی ہے۔ کیا کریں گے ان کپڑوں کو اور گھوڑوں کو؟ اور ان سے بعد کوئی نہیں ایسا جیسا ملا۔ کفار تک نے کہا کہ 10 سال اگر عمر اور حکومت کر جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی ہوتا۔ ایک حاجی صاحب کے بارے میں بات جی، ایک حاجی صاحب کے بارے میں بات سنی ہے کہ عرفات کے میدان میں جیسا کہ ہوتا ہے ساری مخلوق، ہر آدمی دعا مانگتا ہے، ذاتی دعائیں بھی اور خاندانی بھی ساری۔ تو ایک آدمی خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر جب اٹھا کپڑا جھاڑا کندھے پہ ڈالا تو اس نے یہ کہا، اے اللہ آپ نے جو مجھے اسلام کی عزت دی ہے، دولت مجھ کو دی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب حضرت جعفر نجاشی کی دربار میں گئے، وہ تو مختلف بلاتے سارے، دوسری طرف سے بڑی سفارت گئی ہے، وہ تحفے لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایمان کا تصور کتنا واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہم یہ تھے، برے کام کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، فحاشیاں کرتے تھے، لیکن یہ جو ایمان، جب سے ہم ایمان لائے ہیں تو ہم تمام برائیاں ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ اب ہم میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کرتا ہے، کوئی دغا نہیں کرتا ہے، کوئی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایک اجنبی ملک میں وہ صاف صاف ان کو ساری چیز بتا رہے ہیں، اور اثر بھی دیکھیے اس کا کتنا، وہ نجاشی کے اوپر اللہ، وہ کتنی بڑی سفارت لے کے گئے تھے، ان کا کہ جاؤ تم، میں نہیں دوں گا، میں تمہیں حوالے نہیں کروں گا، تمہارے حوالے نہیں کروں گا ان کو۔ یہ ہے، یہ بشاشت قلب جو ہے نا، جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے کوئی چیز وہاں سے نکال نہیں سکتی، اور اس سے پھر کوئی اور چیز جو ہے اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیے میدان جنگ میں مسلمانوں نے کبھی قلت تعداد کی وجہ سے شاید ہی کبھی شکست کھائی ہو، اس کی وجوہ دوسری ہوئی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ قلت تعداد میں انہوں نے فتح پائی ہے۔ ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں دیکھیں آپ، کتنی، کون سی جنگ میں مسلمانوں کو، بدر میں آپ دیکھ لیں، تعداد میں تھوڑے ہوتے، احد میں دیکھ لیں، خندق میں دیکھ لیں، کس 3000 تھے اندر اور 10,000 باہر سے، اور اس وسائل بھی ظاہر باہر والوں کے پاس سے، رسد انہوں نے بند کر دی تھی، چارہ مہمانوں کو میسر نہیں تھا، لیکن پھر آپ یہ دیکھیے وہ جو تھی نا اللہ کی طرف سے لو، وہ اتنی طاقتور تھی کہ وہ ان مادی وسائل پر جو ہے وہ غالب آ گئی تھی۔ اللہ، جیسے قریشی صاحب نے کہا نا، تھے شیر مگر بھیڑوں میں رہ، وہی پھر وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ تو رومی بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑوں میں مل گیا، گھاس کھانے لگا، ان کے ساتھ ہی رہتا، شیر ہی بھول گیا۔ اب ایک شیر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی شکل صورت تو میرے جیسی ہے، طور طریقے بھیڑوں جیسے، وہ اس کو پکڑ کر لے گیا اور دریا کے کنارے لے جا کر کھڑا کیا۔ اب اس کی شکل بھی نظر آئی اور اس کو بھی شکل ایک ہی نظر آئی۔ اسی وقت اس نے گردنا شروع کیا اور بھیڑوں پر حملہ ہو گیا۔ تو مسلمان تھا شیر، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری۔ بس سب ملاؤں اور صوفیوں اور شاعروں اور حکمرانوں نے مل کر وہ بات ختم کر دی۔ اب اس کو بنا دیا بھیڑ بیچارے کو، خود بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں، یہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، دانت اس کے نکال دیے۔ سارے اس نے قصوروار، ملا اور صوفی اور حکمران، ساروں نے مل کر ہی نہ اس غریب کا بیڑا غرق کیا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ جو قوتیں ہمیں بھیڑ بناتی ہیں، بھیڑ بناتی شیر سے، وہ ہمارے اندر ہی ہیں اندر۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے کتاب دی پڑھنے کو، تو اور مجھے اس نے پابند کیا کہ اس کو 5 دفعہ پڑھنا ہے، اور اپنی طرف سے بیسٹ تحفہ تھا۔
تو وہ کتاب بھیڑ بننے کا نسخہ ہے. ہمارے مدرسوں میں ہمارا نظام یعنی جو دینی نظام تعلیم ہے وہاں پر، اور ہماری کتابیں، ہمارے اساتذہ، اس میں شخصیت پرستی اور جمود پرستی کی اتنی ہے کہ ہمیں کہ باہر سے آگے کسی کو ہمیں بھیڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا علاج بھی اندر ہی ہے کہ ہم اپنی توجہ، ذہنی صلاحیتیں ساری قرآن فہمی پر فوکس کریں، تو پھر ہم اپنے جو اندرونی قرآن شعر پنہ ہے اس کو سربلندی بخش دریافت کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے اس وقت نظام، جو سرکاری نظام تعلیم ہے اس میں تو ذکر ہی کوئی نہیں شعر بننے کا. تو جو دینی مدارس ہیں وہاں پر بھی ہمیں بھیڑیں بکریاں ہی بناتے ہیں. بیڑے بکرے چھوڑ گئے سب کچھ. یہ نیا نشور ہے، اس میں ایک آرٹیکل ہے، اس میں جامعہ افسر کی ایک بیٹی کا خط ہے، وہ ہر ساتھی ضرور پڑھے. اللہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باہر کے لوگ جو بھیڑ بنانے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ، بڑے بالکل وہ چشم کشاد جو ہے وہ ہاں وہ میں نے یہ بھی دیکھا، دیکھنا چاہیے. اللہ ان سب بچیوں پر رحمت کرے. بڑا ظلم کیا اس ظالم نے، اس کے ساتھ بہت زیادتی، بہت ظلم. پتہ نہیں ظالم کب آئے. یہ سنتے ہی تھے کہ روم ڈر رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا. ہم نے تو دیکھ لیا، ذرا اس کو شرمندگی نہیں، کوئی غم نہیں، بس منہ کو خون لگا ہوا، تکبر اور غرور کے ساتھ بکتا رہتا، میں رہوں گا بس. ایسا ظالم. توبہ توبہ. پوری دنیا دعائیں اس کی اپنے بتا رہے ہیں کہ کوئی تیرے ساتھ نہیں رہا، مگر یہ نہیں ظالم مانتا اس کی. صاحب وہ تو کہتا ہے شکر کریں کہ میں اتنا حریف الطبع ہوں. بالکل. اور ہمارے خاندان کی روایات ہیں. ارے بھائی پہلے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اللہ، پہلے بھی یہی کچھ کرتے ہیں اور ابھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جن کے اندر احساس تھا کہ ہم آل آئے. آپ نے دیکھا ہی نا کہ ایرانیوں کے دربار میں وہ سپہ سالار تخت پر بیٹھا ہوا، لشکر کھڑے ہیں، نیزے ہیں ہاتھوں میں، فرش بچھا ہوا ریشمی، یہ گدھوں پر سوار، نیزے ان کے ہاتھ میں معمولی سے، اوپر گدھے چڑھا دیے اس فرش پر اور نیزوں یعنیاں بوتے گئے. وہ فرش کٹتا گیا تو سپاہی بڑے غصے میں دیکھتے رہے. برابر جا کر بیٹھ گیا، اب رنج میں بھر گئے. ان نے ٹال لیا تو ریوی بن عامر دنوں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی لیے تو ہم نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کریں، اور مذہبوں کی جو تنگی ہے اس سے انہیں وسعت دیں، اور دنیا کی جو تنگی ہے اس سے آخرت کی فراخی کی طرف لائیں. ایسی تقریر کی. انہوں نے کہا یہ چیزیں جو اگر ان کا تمہیں لیا تو ہم واپس لاتے ہیں. احساس سے کہتری میں مبتلا ہو گئے. کیوں کہ یہ جو ہے نا وہ مسلمان سمجھ بیٹھے کہ یار ہم پیچھے رہ گئے، ہر کوئی یہی تقریریں کرتا، مسلمان صدیوں سے بھائی یوں ہے یوں ہے. اپنے ماضی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ہم دنیا میں سر بلند رہیں. چلو کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا یہ تو اس طرح کی ہے نا کہ یہ جو جابر ہے اس کے سامنے تو یہ لیٹ جاتے ہیں، لیٹ جاتے. اور جو بیچارے کمزور ہیں ان پر سوار ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے جتنا حریم الطبع ہے، اس کے حریم الطبع تو اس سے ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بچی پر ہاتھ نہیں اٹھا، اس کو مارنے کے لیے تیار نہیں. لیکن انہوں نے 1000 بچی کم از کم مار دی. 1000. اس کے کوئی ایک پسینے کی ایک جو بوند بھی ہے نا وہ بھی پیشہ نہیں گزارا. ہڈیاں بیچاری فاسفورس. 1000 ان کو فاسفورس بموں سے توبہ. اور ان کو ایسی جگہ اس ان کا خاتمہ کیا ہے کہ ان کی ہڈی پسی بھی کہیں نہیں ملی. قرآن مجید کی توہین. قرآن مجید کی توہین کی ہے، ان کو گندے نالوں میں ڈالا ہے. اور وہ پورا لفٹ ہوتے ہیں اس طرح کی لاشوں کو گھسیٹ گئی، اکٹھا کر کے پھینکا گیا ہے. توبہ. اگر عدالت نے کوئی نوٹس لینا چاہا سب کو برخاست کر. 1000 آدمی جو ہیں وہ مروا دی ہیں کس لیے کہ وہ بش جو ہے وہ اس کے بجائے اس کے اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اسلام کے دشمن کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے 1000 آدمی نے اپنے مروا دیے ہیں. سینکڑوں آدمی جو ہیں وہ پکڑ کے دیے ہیں، ان کے پیسے لیے ہیں. فخر سے بیان کرتے. روایات اتنی شاندار ہیں ان کی، اور ماشاء اللہ کیا خاندان اوپر کیا ہوگا، خاندان سارا ہی آفتاب ہوگا. یہ خود یعنی ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا جو چھپا ہے، جو جھوٹ چھپا نہیں رہ گیا. یہ کتاب شائع کی اپنے قلم سے، وہ سب سے زیادہ بکی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ
میں ہم نے جو ہے وہ پکڑ کے آدمی دی اور وہی 5000 فی کس وہ ہمیں امریکہ سے پیسے دیے. اب جب اس کی ترقی جو یہ فخریہ کا توبہ آپ کسی بہادر آدمی وہ اپنی بھی جو ہے قوم کے آدمیوں کو، اپنے ملک کے آدمیوں کو، اپنے مذہب کے آدمیوں کو، ان کو پکڑ کے دوسروں کو دے رہا ہے جو اسلام کے دشمن ہے. توبہ توبہ. جب پھر اس پہ تنقید ہوئی پھر کھڑے نہیں رہے. پھر اردو میں ترجمہ ہوں تو اس کو ادب کر دیا بیچ میں. اتنے بہادر آدمی ہیں یہ. بہادر، بہت بڑا. اردو میں جو اس کا ادب ہے اس میں نہیں آیا. تو یہ ہیں ان کی روایات جو ہیں کہ جو کمزور ہے اس کو مارو، مسلمانوں کو مارو، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو سربلند کرو. یہ ہے ان کی خاندانی روایات. ان کی تو یہی ہے، بدل ان کی خاندان کی کیا روایت ہوگی. اللہ حکیم صاحب کو بٹھایا نا اللہ. ہو گیا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ والقصد والعدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن تكون صمتي ذكرا وأن تكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ صاحب مشکات نے حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. کون کون سی باتیں ہیں وہ؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف. پہلی بات کہ اللہ کا خوف چاہے تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو. لوگوں کے سامنے تو بہت کم لوگ یہ جرأت کرتے ہیں جو ایمان بھی صاحب ایمان کہلاتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کریں. لوگوں کی ملامت کا انہیں خدشہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر بدنام ہو جائیں گے. لیکن فی السر، وہاں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی کسی کو اطلاع نہیں ہے، وہ شخص جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں ہے وہی صحیح دراصل ایماندار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دیا وہ یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. ایک مسلمان کی پوری زندگی دراصل اس بات کی شہادت دیتی ہے، اور اس امر کا جو ہے وہ ایک اظہار ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے. وہ چوری، وہ چھپے اور ظاہر میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ روزے آدمی مسلمان رکھتے ہیں تو ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، کسی کو اطلاع ہی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ملاوٹ کرتا، وہ کسی کو کیا علم اس کی کیا علامت دی ہے. اسی طرح سے وہ کئی بیماریاں کر سکتا ہے جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتی. وہ برائی کر سکتا ہے، فحاشی کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فی السر والعلانیہ، پہلا حکم کہ چاہے لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ہوں،
اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ پھر کبھی برائی میں کے قریب نہیں جائے گا، چاہے کوئی